الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج 18 سپارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ مؤمنون اور پھر سورہ نور یہ مکمل پڑھی گئی، اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، اور اس کو مومنون کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس صورت کے آغاز ہی میں ایمان والے کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم ان صفات کو پڑھیں اور پھر اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ان صفات میں سے کون سی صفت موجود ہے اور کون سی نہیں ہے. اگر سب صفات موجود ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو جو نہ ہوں ان کو حاصل کرنے، اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا تحقیق فلاح پا گئے مومن ایمان والے. ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خضوع ایک خشوع، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع. تو اردو میں تو یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ان دونوں کا الگ الگ معنی ہے. خضوع کہتے ہیں ظاہری اعضاء. نماز پڑھے تو اس میں خضوع بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء جھکے ہوئے ہوں اور اس میں حرکت نہ ہو. بلا ضرورت حرکت کرنا، ہلنا، یہ آداب صلاۃ کے خلاف ہے اور خضوع کے خلاف ہے. اور خشوع کہتے ہیں دل کے جھکانے کو، کہ دل بھی خیالات سے بچا ہوا ہو. یہ بھی نماز کے اندر بڑی محمود اور مطلوب صفت ہے. آج ہماری نمازیں اس سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اس سے نماز میں کبھی رکعت میں غلطیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ خشوع مکمل حاصل نہیں، کہ ہماری نماز جو ہے وہ خشوع والی ہو جائے تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب نماز میں نیت باندھ کر ہم داخل ہوں تو جو ہم حرکت کریں اور جو الفاظ ادے کے ساتھ کریں، عادت کے مطابق نہ کریں. ہماری عادت ہے ہم تکبیر مانتے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، بس فوراً ثنا شروع ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ. ہم سوچیں کہ اللہ اکبر، میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جب ثنا پڑھ رہے ہیں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے سبحانک اللہم، اللہ کی تحمید ہو رہی ہے اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر جو سورت پڑھ رہا ہے اس میں غور کریں، تو اس سے اس کو خشوع حاصل ہوگا. اور اگر جو ہے وہ جہری نماز میں ہے، امام کے ساتھ ہے، تو امام جو تلاوت کر رہے ہیں وہاں توجہ کریں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اگر اس کے معنی اور مطلب سمجھ میں آتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ نہ ہو تو کم سے کم حروف کی طرف تو توجہ ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ خشوع حاصل ہوتا ہے. پھر اگر کوئی خیال خود بخود آ جائے تو وہ خشوع کے خلاف نہیں ہے، اس طرف ذہن کو لگانا نہیں چاہیے. خیال آئے تو فوراً دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کریں، اور اگر خیالات لے کر آ رہے ہیں، خود سوچ رہے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف ہے. پھر فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. فضول گوئی، بیکار کام اور مختلف قسم کے لغویات کا شکار مومن نہیں ہوتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہی ہے. اور دوسرا معنی جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جو اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے دلوں کو اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق سے اور بری عادات، بری صفات سے پاک و صاف کرنے والے ہیں. اخلاق حسنہ سے اپنے دل کو مجلہ اور مزین کرنے والے ہیں. تو ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان کی صفات میں ہے. اور پھر فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی ناموس و شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی جنسی خواہشات کو حرام طریقوں سے پورا نہیں کرتے. حلال طریقہ جو اللہ نے رکھا ہے، ازواج ہے، یا ایک زمانہ تھا جس میں کنیزیں تھیں تو یہاں اس کا بھی ذکر ہے. اب آج کل تو شرعی کنیز نہیں پائی جاتی، تو جنسی ضرورت پورا کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ انسان کی ازواج ہے. فرمایا کہ جو ان طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں. اور فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ امانت کے اندر اور عہد کے اندر ان امانات اور عہود کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں.
اگر کسی کی امانت رکھوائی جائے کسی مومن کے پاس تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، اور جو وعدہ اور معاہدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کسی عذر سے قضا ہو گئی تو جب تک اس کو ادا نہ کر لیں اس کو چین نہ آئے، یہ مومن کی صفت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن میں یہ صفات پیدا ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے احوال و صفات کیا تھے، آپ نے فرمایا تم سورہ مومن نہیں پڑھتے؟ سورہ مومنون کی جو شروع کی آیات ہیں یہ سب ہمارے نبی کے اوصاف ہیں، ان کے احوال ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کیسے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا، باقی ہر انسان کی پیدائش مٹی سے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے نطفے سے، اور نطفہ جو ہے بنتا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا جو ہے وہ گندم ہے جو مٹی سے اگتی ہے، آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ تو اگر یوں دیکھا جائے تو ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور جو ہمارے یعنی بابا آدم ہیں وہ تو حقیقتاً مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے آگے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے اس نطفے کو ایک رحم مادر میں رکھا ایک زمانے تک، اور پھر ہم نے اس نطفے کو گوشت کا جمع ہوا خون بنایا، اور پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنایا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا۔ انسان کو پھر ہم نے ایک اور تخلیق عطا کی، بس بڑی برکت والا ہے، مبارک ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو کس طرح اللہ نے ایک نطفے پر جو ایک پانی ہے صورت بنائی، نقشہ بنایا، اور ایک جیتا جاگتا انسان اللہ نے پیدا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اس سب کے بعد تم مرنے والے ہو۔ یہ حقیقت ہے، اس سے متوجہ کیا گیا۔ انسان تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس پیدا ہونے کے بعد اب اس کا انجام کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سب مریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت میں سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب اور دوزخ و جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، ان آسمانوں کو طرائق کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ طرائق کہتے ہیں راستوں کو، چونکہ یہ 7 آسمان فرشتوں کے آنے اور جانے کے راستے ہیں، اس لیے کو طرائق کہا گیا۔ تو یہ 7 طبقات، یہ 7 آسمان اللہ نے ہمارے اوپر پیدا کیے۔ اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام میں کچھ تذکرہ ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ جواب میں انہوں نے بڑی گستاخی کی اور کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر و انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر کچھ قبضہ جما لے، غلبہ پا لے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو اپنے پہلے لوگوں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ سارے ان کے جو سربراہ وردہ اور بڑے لوگ تھے، یہ ان کی باتیں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک آدمی جس کو جنون لاحق ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ بس تم انتظار کرو ایک مدت تک، یہ بھی ختم ہو جائے گا، مر جائے گا تو اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ عاجز آ گئے اپنی قوم سے تو اللہ سے دعا کی، میرے پروردگار ان لوگوں نے یہ تکذیب کی ہے، اس وجہ سے آپ میری مدد فرمائیں، یعنی میری قوم پر عذاب نازل کریں، میری مدد فرمائیں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے حکم سے، ہماری نگاہوں کے سامنے، جب ہمارا حکم آئے گا اور تندور سے پانی ابلنے لگے گا تو تم اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے جو ہے وہ سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات پہلے ہی سے سبقت کر چکی ہے کہ وہ کافروں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہوں گے، تو ان کے بارے میں مجھ سے کوئی مخاطبت نہ کرنا، بات چیت نہ کرنا، وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی قوم نے جو بعث بعد الموت کا انکار کیا تھا، قیامت میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ یوں کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مانی تو تم بڑے خسارے میں ہو۔ یعنی تم کو چاہیے تم کسی فرشتے کا انتظار کرو، وہ آئے تو تم اس کی بات مانو، یہ تو انسان ہے تمہاری طرح ہے، تم اس کی بات کیسے مانتے؟ اور پھر کہا کہ کیا وہ تم کو ڈراتا ہے اس بات سے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہائی ہاتھ ہے یار، بہت دور ہے، بہت دور یہ بات، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
انہوں نے جب یہ سب گستاخیاں کر لی تو ان کو ایک چنگھاڑ میں، ایک چیخ نے پکڑا اور پھر ان کو خس و خاشاک کی طرح کر دیا۔ ظالموں کے لیے دوری ہوئی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے ان کے بعد پھر دوسری قوموں کو پیدا کر دی اور فرمایا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی، ہر امت کا ایک وقت تھا۔ پھر مسلسل اللہ نے انبیاء کے بھیجنے کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ ہر امت کے پاس جب اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تکذیب کر دیتے، جھٹلا دیتے۔ عمومی حالت امتوں کی یہی رہی کہ اکثر لوگ جو ہے ماننے والے نہیں ہوتے تھے، ماننے والے کم ہوتے تھے۔ اس امت میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نیک بندے فرمانبردار مسلمان وہ کم ہیں اور کفار زیادہ ہیں، اور گزشتہ امتوں میں بھی یہی سلسلہ رہا ہے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ سورہ شعراء میں پڑھ لیں گے، اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، کم ماننے والے تھے، اکثر نافرمان۔ پھر تذکرہ انبیاء میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم، ان کا بھی تذکرہ اسی صورت میں آیا ہے۔ تو رکوع نمبر 4 میں اللہ نے تمام انبیاء کو خطاب فرماتے ہوئے یوں کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو ہم جاننے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہارے اعمال کیا ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقل حلال کا ایک ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں، پھر نافرمانیاں کم ہوتی ہیں، نیک عمل زیادہ صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل حلال کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا لقمہ حلال نہیں ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ قبولیت دعا کے لیے بھی عقل حلال شرط ہے، اور اعمال صالحہ کے لیے بھی عقل حلال بہت ہی مفید اور معاون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کفار و دشمن ہیں، منافقین ہیں، کہ ہم نے جو ان کو مال و اولاد عطا کیے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی بھلائیاں دینا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کہ یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اصل میں ہم جلدی جلدی بھلائیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ہمارے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر سے جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس بات سے کہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ تو ایسے نیکوکاروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو خیرات اور نیکی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے کانوں کو پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا ہے، دلوں کو پیدا کیا ہے، پھر فرمایا تم میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کا شکر یہ ہے کہ ان کا استعمال صحیح ہو، ان کو اللہ کی دین سمجھا جائے، اللہ کی نعمت سمجھا جائے اور ان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آنکھ، ناک، کان، اعضاء کو، دل کو ان کے صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یہی ان کا شکر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی وہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا آنا اور جانا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ پھر آخرت کے کچھ احوال ذکر فرمائے، اور ان میں کفار و مشرکین کا ایک حال یہ ذکر ہوا کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس وقت اللہ سے، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں وہ نیک عمل کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیے تھے، یعنی اب تک تو زندگی میری غفلت میں گزری، اب میں نے آخرت دیکھ لی، موت دیکھ لی، اے اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے جو یہ برزخ ہے، انسان دنیا سے جب انتقال کر جاتا ہے تو چونکہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی تو وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیانی جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے سامنے برزخ ہے اور وہ قیامت کے دن تک اسی برزخ میں ہوں گے۔ پھر جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، تو برزخ سے یہ سارے مردے بھی کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں اللہ کے آگے جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی،
نہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کریں گے۔ دنیا میں تو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، انسان ان سے اپنے کام نکال لیتا ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو وہاں اللہ فرما رہے ہیں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہو، اور کوئی ایک دوسرے نہیں پوچھا ہوگا۔ دنیا میں پوچھتے آ کے تمہارا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خاندان میں کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں، وہاں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ جس کے میزان عمل نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کو شامل فرمائے۔ اور جن کے میزان عمل ہلکے ہو جائیں گے، گناہوں کے بھاری ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھی، تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، تم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے، تکذیب کر دیا کرتے تھے۔ جواب میں آپ کریں گے ہمارے پروردگار، ہم پر تو بدبختی غالب آ گئی، ہم بڑے گمراہ لوگ ہو گئے تھے، اے اللہ ہمیں نکال دے اس سے، اگر ہم دوبارہ وہ کام کریں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اب اس وقت جا کر دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی درخواستیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا، اسی میں پڑے رہو، ذلیل ہوتے رہو، آج مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ پھر اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک فریق ہے جو یوں کہتے رہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ مہربانی کر، ہم رحمت نازل کر، وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا تھا، فاتخذتموہم سخریا، دنیا میں کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے مذاق اڑانے ہیں تم کو میری یاد سے غافل کر دیا تھا، تم کو میری یاد بھلا دی تھی، وکنتم منہم تضحکون، تم ان پر ہنستے تھے۔ یہ دنیا میں کفار منافقین کا جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کو ذکر فرمایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو ان کو بدلہ دے دیا آج کے دن ان کے صبر کا، کہ وہی کامیاب ہے۔ تم جن کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، آج آخرت میں ان کو میں نے ان کے صبر کی بدولت بدلہ دے دیا ہے، انہم هم الفائزون۔ پھر ان سے اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ آخرت کے اس عظیم الشان اور لمبے دن اور آخرت کے اس ہمیشہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ سمجھیں گے دنیا میں ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے۔ اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں بہت تھوڑا رہے، اگر تم کو یہ بات پہلے معلوم ہوتی کہ تمہارا دنیا میں ٹھہرنا بہت تھوڑا ہے اور تم ہماری وہاں نصیحت کو سن لیتے تو آج تمہیں یہ حال نہ دیکھنا پڑتا، نہ تمہارا یہ حال ہوتا۔ پھر سورہ مومنون کی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، ان آیتوں کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے تم کو عبث و بیکار پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے حصول کی فکر یہ اصل چیز ہے۔ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کی تیاری کرنے کا موقع یہی زندگی ہے۔ اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ 60 سے 70 سال کی ہماری جو یہ زندگی ہے، اس میں کچھ سال عدم بلوغ کے ہوتے ہیں، کچھ سال سونے میں نکل جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے اپنی ضروریات میں نکل جاتے ہیں۔ آخر کی تیاری کے تو بہت تھوڑے سال ہیں ہمارے، بہت تھوڑا وقت ہے، تو اس تھوڑے وقت کو استعمال کرنا اور اس میں آخر کی تیاری کرنا یہ اصل چیز ہے، اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ایک مریض کے اوپر سے ہوا، وہ بہت بیمار تھا، آپ حضرت اسلام کے ساتھ یہ موجود تھے، آپ بھی تشریف لے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ آیتیں جو آخر کی سورہ مومنون کی افحسبتم سے لے کر وانت خیر الراحمین تک 115، 16، 17 اور 18، ان 4 آیات کو انہوں نے پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے کیا آیتیں پڑھی اس کے کان میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ افحسبتم سے لے کر آخر تک کی آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جس بھی مریض کے کان میں پڑھی جائے گی تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو ان آیتوں کو زبانی یاد کر لی جائے، یا کم سے کم دیکھ ہی پڑھا جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو، مریض ہو تو اس کے کان میں پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، مدنی سورت ہے، اس کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت جو نور ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نور کا معنی منور، روشن کرنے والا۔ اللہ ساری دنیا کو روشن کرنے والا ہے، اللہ نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، چاند کو روشنی عطا کی ہے۔ تو اس صورت میں جو کہ نور کا تذکرہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اس کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے، جیسے طاقچے کے اندر ایک جو ہے وہ چراغ ہو، چراغ کے اندر ایک قندیل ہو، اور اس قندیل کے اندر
زیتون کا تیل پڑا ہوا ہو اور وہ تیل ہو جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑتی رہے تو بہت صاف و شفاف ہو جاتا ہے، پھر اس کو جلایا جائے تو اس کی روشنی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس مثال سے اللہ کے نور کو سمجھایا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اصل تو بہت سے احکام ذکر کیے گئے ہیں، معاشرت کے احکام، اور عفت و پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے بہت سے احکام بتلائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز میں زانیہ اور زانی کی سزا کا تذکرہ ہے، اور وہ ہیں 100 کوڑے۔ اگر زنا کرنے والے مرد و عورت شادی شدہ نہ ہو تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور شادی شدہ ہو تو ان کی سزا ہے رجم، سنساری۔ پھر یہ فرمایا کہ زانی جو ہے وہ زانیہ کا کفو ہے یا مشرکہ کا کفو ہے، پاک دامن عورت کا کفو نہیں۔ زانی کی شادی زانیہ ہی سے ہو سکتی ہے یا مشرکہ سے ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی زانیہ کی شادی زانی مرد یا مشرک مرد سے ہو سکتی ہے۔ ان کو اہل ایمان پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا زنا کرنے والے مرد و عورت ایک دوسرے کا کفو بنتے ہیں، یا مشرکین و کفار کا وہ کفو بنتے ہیں، اہل ایمان کا کفو نہیں بنتے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور اس تہمت پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کی سزا 80 کوڑے ہیں، جن کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو کسی پاک دامن عورت پر اگر زنا کی تہمت لگائی جائے تو ایسی صورت میں گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور وہ 4 گواہ ہیں۔ اگر 4 گواہ پیش کر دیے تو پھر تو وہ اس عورت پر جو زنا ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اور 4 گواہ پیش نہیں کیے تو عورت جو ہے وہ بری ہو جائے گی، اور اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ اس طرح تہمت لگانے والے جو ہیں وہ مردود و شہادت ہو جاتے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ توبہ کر لیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں تو اللہ غفور و رحیم فرمائے۔ پھر تذکرہ اس بات کا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، عام پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی صورت میں تو حد قذف کا سلسلہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگا دے تو اور بیوی اس کو تسلیم نہ کرے تو ایسی صورت میں یا تو دونوں قسمیں کھائیں گے، گواہیاں دیں گے، اور پھر دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے اندر موجود ہے کہ وہ مرد جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے ان کے، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کی، اس بات پر کہ وہ سچا ہے۔ یعنی قسم کھا کر یہ کہے گا قاضی کے سامنے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور میری بیوی ایسی اور ایسی، اور 5ہی دفعہ میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ 5 قسمیں اور گواہیاں شوہر دے گا۔ پھر ایسے ہی جو بیوی ہے وہ بھی اپنے اوپر سے حد کو ساقط کرنے کے لیے یہ 5 گواہیاں دے گی۔ 4 گواہیوں میں تو وہ یہ کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، مجھ پہ الزام لگا ہے، اور 5ویں گواہی میں وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ جب یہ دونوں مرد و عورت ایک دوسرے پر 5 دفعہ گواہیاں دے دیں گے تو قاضیوں کے درمیان میں تفریق کرا دے گا۔ اب وہ میاں بیوی کی طرح ساتھ نہیں رہ سکیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور چونکہ اس آدمی نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور اس بچے کا جو نسب ہے اس کا انکار کیا ہے، تو پھر اب وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا اور باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، یعنی اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس صورت کو فقہ کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف جزیات اور مسائل موجود ہیں۔ تو دوسرے رکوع کے اندر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پر جو ایک تہمت کا واقعہ پیش آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ غزوہ بنو المصطلق ایک غزوہ ہوا تھا، اس سے واپسی پر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، صدیقہ عائشہ وہاں تقاضے کے لیے گئی، تشریف لگی، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا اور قافلے کے لوگ روانہ ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اس ہودج کے اندر کجا ہوا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو کہ اس پہ پردہ پڑا ہوتا تھا، سبھی سمجھے اندر شاید موجود ہے، اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور روانہ ہو گئے۔ تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا، صدیقہ عائشہ واپس پہنچی تو دیکھا کہ وہ سب نکل چکے ہیں۔ تو آپ بڑی سمجھدار تھی، آپ وہیں بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان ایک صحابی ہے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لشکر کے سب سے آخری حصے میں رہیں، سب سے پیچھے رہیں، اور جب لشکر روانہ ہو جائے تو وہ آئیں اور جو سامان لوگوں کا رہ گیا ہے اس کو اٹھا کر ساتھ لائیں۔ تو صدیقہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ خاتون یہاں رہ گئی، تو انہوں نے اونٹ لا کے قریب وہ کھڑا کر بٹھایا،
آپ اس پہ بیٹھ گئی اور انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے، اونٹ کی مہار پکڑ لی، بس یہ واقعہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ میں وہ داخل ہوئی تو عبداللہ ابن ابی جو المنافقین تھا، اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ تنہا صفوان کے ساتھ آئی ہیں، اور نعوذ باللہ ایسا اور ایسا الزام لگایا کہ اس کو زبان پہ لانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور اس کے اس پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کا ایک حصہ وہ بن گئے پروپیگنڈے کا۔ کچھ دن کے بعد اللہ نے صدیق عائشہ کی برات میں یہ کچھ آیتیں نازل فرمائی، تقریباً 11 آیات ہیں جو ان کی پاک دامنی میں اللہ نے نازل فرمائی۔ خود صدیق عائشہ یہ فرماتی تھی کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں آیتیں اتار دیں گے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، میں تو بس یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے حقائق بتلا دیے جائیں گے کہ حقیقت یہ ہے، لیکن میں اپنی شان کو کوئی اتنا اعلیٰ نہیں سمجھتی تھی، لیکن اللہ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ آیتوں کو نازل فرمایا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر وہ حضرت صدیقہ عائشہ کی پاک دامنی پر الزام لگائے اور وہ ان کی عفت پر انگلی اٹھائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ان آیات میں ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی شان میں گستاخی کرنے سے ان آیات کا انکار لازم آئے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو صحابہ، 3 صحابہ تھے، 3 حضرات تھے، جو ایک اس میں خاتون بھی تھی، حضرت حمنہ تھی، حضرت مصطح تھے، حضرت حسان تھے، یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، بعد میں سچی توبہ کر لیا، ان کو معاف فرما دیا۔ ان میں حضرت مصطح بن اثاثہ، ان کا خرچہ حضرت صدیق اکبر دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ ان کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے اس میں آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ذُو الْقُرْبَىٰ، جو مالدار لوگ ہیں تم میں سے وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ فقراء اور مساکین و مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، آئندہ ان کا خرچہ نہیں دیں گے، چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور رحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے فوراً عرض کیا میں ضرور اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ نے اپنی قسم کو توڑا اور حضرت مصطح کا خرچہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ اور حکم بھی یہی کہ جب انسان کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لے کہ وہ کوئی نیکی ہو تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے، اس کا کفارہ دے اور نیک عمل کو اختیار کرے، اور اگر وہ قسم صحیح چیز کی اس نے اٹھائی ہے تو پھر اس قسم کی حفاظت کرے، توڑے نہیں، قسم کو پورا کرے۔ پھر اس میں کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب انسان کسی گھر میں داخل ہو تو گھروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے تو اس اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے استئذان اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گھر کسی غیر کا گھر ہے جس میں غیر لوگ رہتے ہیں تو اس میں بغیر اجازت اور بغیر سلام کیے نہ داخل ہونا یہ منع ہے۔ آیت نمبر 27 میں یہ حکم ذکر فرمایا اور کہا کہ جن گھروں کے اندر لوگ رہتے نہیں ہیں، گھر کا سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے تو اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا لینا ضروری نہیں ہے، اس میں انسان ایسے ہی جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل اجازت اس لیے ہوتی ہے کہ بے پردگی نہ ہو اور گھر کی غیر محرم خواتین پہ نگاہ نہ پڑے، اس کے لیے اجازت لی جاتی ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس وقت کا بھی ایک سلام منقول ہے، وہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہو، گھر خالی ہو تو یوں سلام کرنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اور اگر گھر میں لوگ ہیں تو یوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں وہ بھی نہیں وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بتلا دے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے ناموس کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ نگاہ کی حفاظت، نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، غلط جگہ نگاہ استعمال نہ ہو، اس نگاہ کو گندی جگہوں پہ نہ ڈالا جائے، موبائلوں کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، یوٹیوب پر مختلف قسم کے جو غلیظ اور فحش مواد ہیں ان آنکھوں کو وہاں نہ لگایا جائے، ان سے اپنی نگاہوں کو جھکایا جائے۔ یہ ایک واجبی حکم ہے، اس کے خلاف کرنا ترک واجب ہے، گناہ کبیرہ ہے جس پر وعید آئی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت۔ اور بخاری شریف میں فرمایا زنا العین النظر، اللہ کی لعنت ہے بد نگاہی کرنے والے پر، حرام جگہ نگاہ ڈالنے والے پر۔ اور جو عورت اپنے آپ کو بد نگاہی کے لیے پیش کرے، بے پردہ باہر نکلے، بناؤ سنگھار کر کے نکلے، میک اپ کر کے نکلے، خوشبو لگا کے نکلے اور لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑے، اس کا لباس نامناسب ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک فرمایا کوئی عورت
ایسی خوشبو لگا کر نکلے جو پھوٹتی ہو، اس کی مہک آتی ہو، تو وہ زناکار عورت، حدیث شریف میں سے وہ زانیہ عورت ہے۔ اس کے اندر کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خواتین تو اس کا خیال ہی نہیں کرتی، نہ پردے کا خیال ہے اور نہ ان احکام کے اوپر عمل کرنے کا خیال ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر کسی معلمہ سے سبقت ضرور پڑھے۔ گھر کے مرد اس کا اہتمام کرے کہ گھر کے اندر سورہ نور اور سورہ احزاب کے دروس ہوں، تاکہ خواتین کو معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے کیا احکام ہیں، ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کیا کیا احکام دیے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے 22ویں سپارے میں، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی خواتین، اے نبی کی عورتوں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح زندگی گزارو۔ تو یہ امت کی قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے ہدایات ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، تو نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں اور اپنی پوشیدہ اعضاء کو بھی ظاہر نہ کریں۔ ان سب کا ذکر آیت نمبر 31 کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بے نکاحی مرد و عورت ہوں ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ اور بے نکاحی عام طور پہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی مرد و عورت جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کا نکاح کرا دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے معاشرہ عفیف و پاک دامن رہتا ہے، اور جتنی اس میں تاخیر ہوگی اتنا ہی گناہ میں پڑنے کا امکان بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب انسان گھر میں آئے، چھوٹے بچے آئیں، تو ان کو بھی آداب سکھلایا ہے، اور وہ آداب یہ ہے کہ مخصوص چند اوقات ہیں ان میں بغیر اذن کے گھر میں نہ آئیں۔ ایک وقت فجر کی نماز سے پہلے کا ہے، ایک وقت جو ہے وہ دوپہر کے قیلولے کا ہے، اور ایک وقت عشاء کی نماز کے بعد کا۔ اس عمدوں پر انسان اپنا زائد لباس اتار کر آرام کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کے اندر کوئی بے حجاب ہو رہا ہو اور کسی کی نگاہ پڑ جائے، تو ان اوقات میں بالخصوص اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اس میں گھر کے اندر کام کرنے والے نوکر چاکر، اور اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے، وہ بھی داخل ہیں، اور ایسے ہی جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ وہ 3 مرتبہ اجازت مانگیں اور پھر آئیں۔ اور اجازت کا ادب بھی یہ ہے کہ جب کسی کے بھی گھر جائیں تو ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر جواب آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ کچھ دیر بعد کھٹکھٹائیں، 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، 3 دفعہ کے بعد اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں، پھر جو ہے وہاں کھڑے ہو کر چوتھی بار نہ کھٹکھٹائیں۔ یہ ادب ہے استیزان کا۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے خود عام مومنوں اور مسلمانوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کھائیں، اپنے والدین کے گھروں سے کھائیں، اپنی ماؤں کے گھروں سے کھائیں، اپنے بھائی بہنیں، چچا پھوپھیاں، خالائیں اور ماموں، ان سب کے گھروں سے وہ کھا سکتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں جائیں اور وہاں اکرام وہ کرتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں۔ باقی کسی اور کے جب گھر پہ جائیں تو بلا اذن و استئذان کے کچھ نہ کریں، نہ گھر میں داخل ہو، نہ کھانا پینا ہو۔ پھر سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پیغمبر علیہ السلام پر اتارنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کا مقصد ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے آپ نذیر بن جائیں، ڈرانے والے بن جائیں۔ پھر اللہ کی کچھ صفات اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور مشرکین و کفار کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کچھ ان کے فرمائشی معجزات تھے، اس پہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، اس کو خزانہ کیوں نہیں دیا جاتا، اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ اس سے ہی کھاتا پیتا ہو۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان کو یوں کہا کرتے تھے کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، جس پہ جادو ہو گیا تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ فرمانے دیکھو کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ اور کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں۔ یہ کیسے بد باطن ہیں اور بد نصیب ہیں کہ آپ کے لیے ایسی ایسی مثالیں بیان کر کے گمراہ ہو رہے ہیں اور ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔